ڈان نیوز میں مجاہد ملوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور بہرحال تحریک انصاف کی حکومت جو 100 دن مانگتی تھی 150ویں دن بھی قوم نے دے چکی ہے, بلکہ 150 دن کیا, ہم لوگ تو 70 سال سے پاکستان کا ایک عام آدمی اس بات کے انتظار میں ہے کہ اسے اچھی سے اچھی حکومت بھی ملے اور جمہوریت بھی. یہ پتہ نہیں کہاں سے تصور آ گیا ہے لوگوں کو کہ جناب وہ جو مشرف صاحب کا دور ہوتا تھا یا کوئی فوجی حکومت, کہ نہیں اب بد سے بد جمہوریت جو ہے وہ فوجی ڈکٹیٹر سے بہتر ہوتی ہے. بھائی کیوں بد سے بد جمہوریت, کیوں آپ ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار پاور میں آ گئے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ خان صاحب 22 سال بعد آئے ہیں, توقعات بھی ان سے بہت زیادہ تھیں اور ابھی تک ہیں, لوگ مایوس نہیں ہیں. میں خیر یہ گیلپ شیلپ وغیرہ ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا, لیکن جو حکومت کی پرفارمنس ہے کیا وہ اس 150 دنوں میں ہمیں واقعی اس بات کا حق ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کی پرفارمنس کیسی رہی. پھر یہ بھی بات ہے کہ خان صاحب سب سے زیادہ الزام یہ لگاتے تھے پاس کے لوگوں پر کہ 34 ارب یا پتہ نہیں کتنے 94 ارب ڈالر چھوڑ گئے. لیکن فی الحال ہم ابھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ قطر سے قرضہ اور سعودی سے قرضہ اور یو ای سے قرضہ اور چین سے قرضہ اور ترکی سے جہاں بھی قرضے ہی ابھی تک مانگ رہے ہیں. پھر ذرا وقت ملا تو 18ویں ترمیم کی بازگشت بھی اپوزیشن کی جانب سے سنائی دے رہی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ تعلیم اور صحت جیسے بنیادی ایشوز دیے. مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب موجود ہیں, اور ہمارے شہر میں تو خیر ان کا اور ان کی فیملی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, لیکن بہرحال فیڈریشن چیمبر آف کامرس اور تجارت اور صنعت اور بال بچ گئے جیتنے سے. پچھلی بار الیکشن میں سیاست کے میدان میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی سے وابستگی ہے اور کیوں رہ گئی پچھلے الیکشن میں, خیر اب یہ قصہ پاری نہ ہوا. اور میں اپنے بیچ میں بعد میں آؤں گا. ہمارے خوشی ہے کہ ہمارے تحریک انصاف نے اس بار سب سے زیادہ ووٹ اور ایم این ایس سندھ میں دیے, اور ان کے نمایاں آفتاب جہانگیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور اسی لیے توقعات زیادہ ہیں تحریک انصاف سے. پھر ان دونوں مہمانوں کے ساتھ ہماری شاہین صلاح الدین بڑی سینئر سیزنڈ تجزیہ نگار جرنلسٹ ہوتی تھیں. جب ابتدائی دور ہمارا ٹی وی کا آیا تو ہم لوگوں نے ساتھ بہت زیادہ پروگرام کیے, کچھ عرصے ابھی ملک سے باہر رہی ہیں. اسی لیے اگر آپ دونوں اجازت دیں تو کچھ شاہین سے پوچھوں گا, بلکہ یہ شریک میزبان ہیں, یہی آپ سے پوچھے میں اپنے تعلقات اگر آپ سے خراب کروں. شاہین پینلسٹ کے طور پہ آئی ہیں تو آپ نہیں پوچھنا ہوگا. نہیں پینل نہیں, شریک میزبان بنا لیتا ہوں. شاہین آپ تھوڑا سا وقفہ آ گیا اور آپ نے پاس میں ملاقاتیں بھی رہیں بے نظیر بھٹو صاحب سے, پھر آپ کے نواز شریف وغیرہ کو بھی دیکھا ہوگا, رضائی صاحب کی گورنمنٹ دیکھی, تمام سب لوگوں سے مل چکے ہیں, تمام حکومتوں کو بھی دیکھا, ایک عام آدمی کی حیثیت سے یعنی کامن مین کی حیثیت سے, ایز اے جرنلسٹ, ایز اے اینالسٹ, باہر بیٹھ کر بھی. تو یہ جو پاس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کے تجربات کو دیکھتے ہوئے اب جو کم دن ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں گورننس میں؟ معیشت پہ بعد میں بات کریں گے, وہ بھی نہیں ہے. باقی اوورآل کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مجاہد صاحب, باہر رہ کے یہ اندازہ ہوا کہ صبر بہت ضروری چیز ہے جس کا فقدان ہے ہمارے ملک میں, ہم سب میں, آپ میں بھی ہوگا, مجھ میں بھی ہوگا. بہت جلدی ہوا یہ کہ اس وقت جو آپشن موجود تھا وہ تھا نواز شریف صاحب, زرداری صاحب یا پھر عمران خان صاحب. یہ 3 پارٹیز تھیں جو میجر تھیں. دونوں کو آزمایا ہوا تھا, نواز شریف صاحب کو بھی, زرداری صاحب کو, نہ صرف دونوں کے بازوؤں کو آزمایا ہوا تھا, اور وہ دیکھ لیا کہ کتنا دم ہے. تو آپشن عمران خان صاحب کی جانب آیا. ان کا سلوگن ایک بہت اچھا تھا, لوگ تھکے ہوئے تھے, تبدیلی اور کرپشن کے خلاف. کرپشن کے بیسس پہ حکومتیں نہ چلتی ہیں نہ گرتی ہیں, یہ بھی میں بتاؤں. لاکھ آپ نعرے لگائیں, دنیا بھر میں تھوڑا بہت کرپشن ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے پاس جو سب سے اچھی چیز ہے وہ تھی ان کی ول اینڈ ڈٹرمنیشن. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انہیں چاہیے ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, اور اس کے علاوہ انہیں ریسورسز. مسئلہ یہاں آ کے اٹک جاتا ہے. آپ کے پاس ول اینڈ ڈٹرمنیشن, یس عمران خان ہیز ڈن ونڈرز اپنے اکیلے بن میں, لیکن جب حکومتیں چلانا ہے تو ریسورسز اور کیپیسٹی کا کیا ہے. اب بندے کون ہیں؟ بندے وہی ہیں جو اے بی سی پارٹیوں میں تھے. دیکھ صاحب, انہوں نے یہ تھوڑا کر دیا کہ میں عمران خان کا کہتا ہوں, پارٹی کو نہیں کہتا ہوں, خالی کپتان تو نہیں کھیلتا, میں تو کھلاڑیوں اور ٹیم پہ بھی تو آ رہا تھا نا. تو یہ جو خاص طور پر اکانومی آپ کا سبجیکٹ ہے, اور خاص آپ کے خاص طور پر دعوے یہ تھے, اور اسی لیے لوگوں کو امیدیں زیادہ تھی کہ چینجز کی. تو ڈسپائٹ اس کے کہ
آپ ماشاءاللہ فیڈریشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تو ہیں، ایک صنعت کار، تاجر، ماہر معیشت، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے بھی آپ کی وابستگی رہی. تو ایز اے اکانومسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب تک جو اسٹیپ لیے گئے ہیں اس سے آپ یہ رکھتے ہیں کہ انہیں ہم مزید 300 دن دیں گے تو یہ شاید تبدیلی لے آئیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابتدائی انڈیکیٹر ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ آپ پر امید نہیں ہے؟ آپ کا مطلب آپ کی برادری بھی. دیکھ صاحب دیکھیں، اس کا میں 2 یا 3 اسٹیپ میں جواب دوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں معیشت انہوں نے لی، آخر کے کم از کم جو سال تھا وہ بڑا تجرباتی تھا. ڈار صاحب نے $98 پہ اور 102 روپے پہ رکھا ہوا تھا عزت کا مسئلہ بنا کے، اور پمپ ان کرتے تھے ڈالر مارکیٹ میں ڈیمانڈ سپلائی میکنزم کو میٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے نہیں جانے دیا. ایک بار ریورس کیا تھا اسٹیٹ بینک نے، تو پھر وہ دوبارہ 102 کے اوپر لے کر آئی تھی دوسرے دن. تو اس حالت میں پھر جب وہ آئے مفتاح اسماعیل صاحب، تو انہوں نے کہا نہیں، ڈی ویلیوشن ہونا چاہیے کھولیں ہم، اور پھر انہوں نے میسو ڈی ویلیوشن کرا اور ڈالر جو 124 پہ اپنے پہنچ گیا. تو معیشت اپنے دوست اسد عمر پہ آ کے رک گئے آپ؟ نہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں. میں جو بات یہ کہہ رہا تھا کہ آخری سال جو نون کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر معیشت جس حال میں ان کو دی، تو واقع میں معیشت بڑی زبوں حال کی شکار تھی، بڑی بری حالت میں تھی. اچھا، اب سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اسد عمر از ٹرائنگ ہز ویری بیسٹ. پہلی چیز تو جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ ہی از ایکسیسیبل. فیڈریشن میں 4 بار آئے، 3 بار پرائم منسٹر سے ملے عمران سے، 4 بار رزاق داؤد سے ملے. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، جو پہلے نہیں تھا، آنے جانے سے کیا ہوتا ہے وہ بات بتلانا ہے. اچھا، اب انہوں نے جیسے بھی جو منی بجٹ ہے، یہ منی بجٹ نہیں تھا ہی نہیں، یہ تو اکنامک ریفارم پیکج تھا جو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی غلطیاں ہو گئی ہیں. آپ نے ریگولیٹری ڈیوٹی جب لگائی امپورٹ کم کرنے کے لیے، تو را مٹیریل پہ بھی لگا دی. وہ را مٹیریل ایکسپورٹ گڈس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ تو مہنگا آ رہا ہے اب، تو ایکسپورٹ سستی کیسے ہوگی؟ ہی ریئلائز. انہوں نے 200 آئٹم کو ریورس کرا اس اکنامک ریفارم پیکج میں. وہ ڈیوٹیاں جو خام مال پہ لگ گئی تھیں ہٹا دی گئیں. تو لب لباب یہ ہے کہ ایکسیسیبل ہے، ٹرائنگ از ویری بیسٹ. معیشت بری حالت میں ملی تھی، لیکن ایک مربوط پروگرام مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. مربوط پروگرام سے مراد یہ ہے ایک روڈ میپ ہو. آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، ٹیک اس انٹو کانفیڈنس، ٹیل دیم آئی ایم ایف وانٹ 150 روپے کا ڈالر وہ کہہ رہا ہے، اور مارک اپ ریٹ وہ کہہ رہا ہے جی 14% کرنا ہے. یہ چیزیں ہیں، ہم جا رہے ہیں ایک بار میں. پھر اب جا رہے ہیں نہیں جا رہے، آئی ایم ایف نے چیزیں کرا رہے ہیں وہ، اور ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے بزنس کمیونٹی میں انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے، غیر یقینی. ٹھیک ہے، میں اضافہ نہیں کروں گا. یہ کہتے ہیں مربوط پالیسی نہیں نظر آ رہی انہوں نے، یعنی یہ وہ والا نہیں رکھا وہ جو پیپلز پارٹی اور یا نون لیگ کے قیادت استعمال کرتی ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہے، کیا پتہ کیا کیا استعمال کرتے وہ کھا چھوڑیے. تو یہ جو کہہ رہے کہ، اور میں بزنس مین کا نہیں کہوں گا، یہ تو ایکچولی ایک خاص بات ہوئی. عام آدمی کی ابھی تک نہیں تو لیکن غالباً ایک اب جو آنے والے دن ہیں الٹی گنتی کہیں مایوسی کی جانب شروع نہ ہو جائے آفتاب بھائی، کیونکہ کراچی نے تو جھولی بھر بھر کے ووٹ دیے ہیں آپ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجاہد بھائی، آپ کے ساتھ پہلے دفعہ شو میں آیا ہوں، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. مجاہد بھائی، بات یہ ہے کہ ابھی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے کہ لوگ جو ہے مایوسی کی طرف تبدیل ہونا شروع. مزید خراب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کیا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں. نہیں، اچھا، بات یہ ہے کہ اب پاکستانی قوم بھی جو ہے باشعور ہو گئی ہے، اور خاص طور پر میڈیا نے اس کو، اور سوشل میڈیا نے اسے بڑا باشعور کیا. لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی. میں ابھی ایک بات کر رہا تھا اختیار بھائی سے، تو کہ یہ جو ماضی کی جو چیزیں ہیں جب وہ غلط ملتی ہیں نا، جب بلڈنگ کی بنیادیں غلط ہوں تو وہ بلڈنگ جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں وہ سیدھی نہیں ہوتی، اس کو ایک دفعہ آپ کو گرانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ سیدھی ہوگی، ورنہ اس کے اندر وہ فالٹ ہمیشہ رہے گا. تجاوزات گرانے شروع کر دیے. اچھا دیکھیں وہ بھی ماضی میں گر لے گے، ہم نے نہیں گرا رہے، وہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا. اور جنہوں نے ماضی میں وہ غلطیاں کی ہیں تو آج اس کا سزا بھگت رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ہمارے کھاتے میں نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. ایسا اسی طرح دیکھیں 6,000 سے 30,000 ارب تک قرضہ پہنچا دیا، تو اس قرضے کو آخر جو ہمیں قرضہ ملا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو قرضے کو اتارنا ہے. مزید قرضے لیں گے آپ؟ اچھا، اور اس کے پاس حل نہیں ہے نا، کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں مجاہد بھی اس کا حل کوئی نہیں ہے. اچھا دیکھیں، وہ اسی کے لیے تو ابھی آپ کو بتایا کہ میجرز لیے، بزنس مین طبقے کے ساتھ بیٹھے
اور جیسے ابھی اختیار بھائی نے کہا کہ ایکسس بہت آسان ہو گیا ہے، آپ بھی آئیں، آپ کے لیے بھی ایکسس آسان ہے. لیکن مجھے جانا پڑا، لیکن سوری ٹو سے ان کے سوال کو بڑھا کے جو یہ ایکسس کی بات کرنا چاہیں، یہ تو اسد عمر مل رہے ہیں، لیکن کیا وفاق کا وزیر، میں جو کہا نا کہ کراچی نے ان کو کتنے ووٹ دیے، 14 ایم این اے آئے، کیا نام لینا شروع کر دوں؟ شیریں مزاری وفاقی وزیر ہیں، کتنی بار یہاں آئی ہیں؟ خسرو بختیار کراچی میں کتنی بار آئے ہیں؟ نام لے دے رہا ہوں. وفاقی وزیر پرویز خٹک کتنی بار آئے ہیں؟ وفاقی وزیر آپ کے خود محمد میاں سومرو یہاں کتنی بار آئے ہیں؟ خود پیٹرولیم کے منسٹر یہاں کتنی بار آئے؟ آپ کے اگر میں 20 وزیروں مشیروں کو کروں تو وفاق کی وزیروں کا کام یہ ہے کہ صرف اپنے گاؤں میں جائیں یا پھر اسلام آباد میں بیٹھے رہیں. کراچی میں کتنی بار آئے؟ نہیں مجھے آپ بتا دیے، میں ہم انہی کی آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ایکسس تو مجبوری ہے، وہ ان کا گھر ہے، اسد عمر کا اس لیے آ رہا ہے، آپ ایکسس تھوڑی کہہ رہے ہیں. نہیں وہ کوئٹہ والا کہہ رہا ہے کہ اسد عمر کتنی بار آئے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں معلوم، میں نے ماضی میں کبھی حکومت کا حصہ نہیں رہا، لیکن یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے. اختیار بھائی کو پتہ ہے میرے بارے میں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی لگی لپٹی نہیں کرتا. میں نے بھی کون سی غلط بیانی سے کام کیا، میں نے تو نام گنا دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جتنا آسان مجھے منسٹروں سے ملنا ہے، آپ نہیں اس کی، جب میں موجود ہوں نا برج، میں موجود ہوں نا، عوام اور حکومت کے درمیان پل موجود ہے نا، میں آپ کے اپنے لوگوں کی شکایتیں لے کر جاتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں مجاہد ویلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور بات ابھی میں نے جب بریک سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خان صاحب کی ٹیم کے 20-22 وقافی وزیر مشیر ہیں، خیر وہ تو میرے ہمارے شاعر عوام حبیب جالب کہتے تھے بھائی وزیر جو ہے سابقہ اور موجودہ ہو، ذرا اس سے دوری رہنا چاہیے. خیر یہ تو کمال مذاق. لیکن جس طرح اسد عمر ہمارے بیگ صاحب کہہ رہے تھے، اس لیے ان کا کراچی میں گھر ہے. میں جو ابھی بریک کے دوران بھی کہہ رہا تھا کہ جی ہم پاس میں بھی دیکھتے تھے کہ ہمارے دونوں اگر فیصل صالحات ہوں یا عابدہ حسین ہوں، جمعے کو ان کی گاڑیاں یا جہاز میں یہ جھانگ جا رہے ہوتے تھے، پھر اسلام آباد. ان تمام لوگوں کو دیکھ لیں کہ یا تو اپنے ووٹروں کے حلقے کا جاتے ہیں پکا دیکھنے، وہ رحیم یار خان جا رہے ہوں گے ڈیولپمنٹ کے منسٹر. یہ کیا بات ہے شاہین؟ مجاہد صاحب اگر یہی ٹرینڈ رکھیں گے تو بھگتیں گے. اس کی وجہ یہ کہ آل پالیٹکس از لوکل. اگر آپ یہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ فیڈرل میں بنتی ہے، اس کے باوجود آپ نہیں پوچھیں گے تو بھگتنا پڑے گا. لیکن ایک حد تک اگر آپ نے تھوڑا پڑھا ہو، جیسے اسد عمر کے بارے میں مختلف جگہ سن رہی تھی، بات کر رہی تھی، پتہ چلا کہ وہ ان کوآرڈینیشن جتنے فائنینس سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے مستقل ان ٹچ رہتے ہیں. اسی طرح جو شپنگ کے ہیں علی زیدی، ان کا پتہ چلا کہ وہ ایک نائٹ شفٹ وہ کراچی میں آتے ہیں، ان کا ہے گھر ہے نا، ان کا گھر نہیں آئیں گے کیا اپنے؟ آپ صحیح کہہ نہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب رائے ون نہ جاتے ویکینڈز پہ، وہ رائے ون جاتے تھے. یہ ایک ہے ٹرینڈ ہمارے یہاں ہے، چھٹی ہوئی اپنے گھر چلے. میں جواب دیتا ہوں کیونکہ مقدمہ میری طرف ہے. غلام سرور صاحب کراچی آئے، تمام 150 دن میں کتنی بار؟ دیکھیں کتنی یہ نہیں بات کتنے گھنٹے کے لیے 2 دفعہ ہے، سیم ڈے چلے گئے تھے. نہیں ایسا نہیں، آپ اچھا بات چلیں سوئی ساؤدرن گیس کا مسئلہ تھا. اچھا دوسرا نام آ رہا ہے، پھر بھی بیگ صاحب، میں نہیں کہوں گا بیگ صاحب بتائیں. بیگ صاحب کو نہیں پتا، میں بتا رہا ہوں نا، میں اس کا حصہ ہوں نا، میں اس کا بتا رہا ہوں. اس دوسرے دیکھیں جب غلام سرور صاحب آئے تو انہوں نے مجھے آن بورڈ لیا. ہم تمام ڈپارٹمنٹس کو، پیٹرولیم کے، سوئی گیس لے کر، پی ایس او لے کر، پی پی ایل لے کر، پارکو لے کر، ہم سب کے پاس گئے. سب سے ہم نے بریفنگ لی، تفصیلی بریفنگ کہ جی یہ صورتحال تھی جس وقت وہ گیس کا ایک وہ چل رہی تھی. اچھا وہ اس پورے اس میں ہم نے سب سے بریفنگ لی اور وہ مسلسل اس پہ ہم رابطے میں رہتے ہیں. اسی طرح خسرو بختیار صاحب آتے ہیں. کب آئے؟ کتنی بار؟ اصل میں ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہیں، آپ کے پاس آئیں گے، آپ تو ایم این اے. نہیں اب تک ود آل ریسپیکٹ آپ بھائی ہمارے اور آپ سے پرانا تعلق ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب کراچی سے جو انپریسیڈنٹڈ ووٹ بینک ملا، ایم این اے 14 15 آئے، 50 32 ایم پی ایز آئے، تو کراچی کو پرائرٹی دینی تھی، فوکل کرنا تھا اور اس ووٹ بینک کو اور بڑھانا تھا اور اونرشپ کرنی تھی. اونرشپ غلط نہیں، کیونکہ شہر کے ساتھ بدنصیبی ہے کہ اس کو اونرشپ کسی حکومت نے بھی نہیں دی، کسی حکومت نے بھی، چاہے وہ ہمارے الائنس والے تھے ملا کر اور ایم کیو کو ملا کر. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا
اس کو انکیش کر کے اپنے فائدے کے لیے مستقل کیا جا سکتا تھا، ووٹ بینک مزید ڈیولپ کیا جا سکتا تھا، اور اس کا پھر ہمیں اشارہ ملتا ضمنی انتخابات میں. لیکن جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ہمیں اشارہ ملا نہیں ہے، لہٰذا لوگوں میں وہ آپ کی طرف ولولہ اور وہ جو رجحان ہے جانے کا، اس میں مجھے ایسی کوئی شدت نظر نہیں آتی. لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ کراچی والے منتظر ہیں اور سندھ والے. میں باہر سے آئی ہوں اور کئی سال اب رہ کے آ رہی ہوں. وہاں پہ جو عمران خان صاحب نے پلٹا کھایا ہے ٹو بیٹرمنٹ، مطلب ان کے اوپر ایک امپریشن تھا کہ طالبان خان اس وقت ہی از دا پیس میکر. انہوں نے فورن پالیسی میں جو انڈیا کے ساتھ روابط رکھے ہیں اس وقت، کرتار سنگھ بورڈ، اس کے علاوہ جو طالبان سے ٹاک ہو رہی ہے، جو افغانستان کے ساتھ ایشوز ہیں، جو امریکن یو ایس پاکستان ریلیشن ہے، nobody was expecting that giant leap. This is a leap. نہیں، میں آفتاب بھائی کو آفتاب بھائی سمجھے گا کہ ان کی بالکل پارٹی کے نہیں سنی جا رہی. میری فیور میں بات ہو رہی ہے، بولے. میں یہ کہہ رہا تھا مجاہد بھائی کہ فورن منسٹری واقعی ان کی نظر آ رہی ہے کام، اور ایک آئسولیشن کی طرف ہم چلے گئے تھے. اب ہمیں واپس، اور اتنا کروشل جنکشن ایک عام آدمی کا فورن پالیسی سے اس لیے تعلق نہیں ہوتا کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب جناب ڈالر کس جگہ پہنچا ہوا ہے، گیس کا بل کتنا دینے جا رہا ہے. لیکن جب لاکھ آدمیوں کو قطر نے جواب دی، لاکھ آدمیوں کو قطر نے جواب دی، تو ایک عام آدمی کا ہی فائدہ ہوگا. اعلان کریں. میں ابھی اختیار بھائی نے بھی بات کی تھی کہ جی بڑی روک کر رکھا تھا ڈالر کو، پھر مفتہ اسماعیل آئے، انہوں نے ایک دم ایک میسیو جمپ لیا. 145 روپے کا ڈالر اور 14% مارک اپ میں اگر نئی صنعتیں لگانے کی بات کرتے ہیں، کوئی مائیکل لال افورڈ نہیں کر سکتا. نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آپ ہی کے بھلے کی بات کر رہی ہے. کیا آپ کا کچن میں کیا سبزی سبزی آنے لگی ہے؟ نہیں، یہی بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اپنا نرو ہاتھ جو ہے وہ نرو پہ رکھنا ہے کچن کے، کیونکہ اگر وہاں چیزیں انفلیشن پھیلا تو عوام جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بہت ڈس ہارٹنڈ ہوں گے. میں اس کا دوسرا رخ بتاتا ہوں. کیا آپ کچن کی جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں بریلوی صاحب، آپ یقین کریں، میں آنیسٹلی بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم اپنے حلقے میں چل کے شو کرتے ہیں آپ کا. جیسے آپ سرجانی، منگو پیر چھوڑیے، یہاں لیاری ایکسپریس وے سے چلے آئیے، بلڈنگوں کے جنگل کھڑے ہوئے ہیں اور جو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اور آپ کا ذمہ دار نہیں ہے خالی. نہیں، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ذرا 12 کلومیٹر دیکھیں آپ، لگیں کوئی عظم وسطیٰ کے دور میں آ گئے ہیں. میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یقین کریں، میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ بات بتا رہا ہوں کہ وہاں روزانہ کی بنیاد پہ 200 250 300 آدمی میرے سے ملتا ہے. میں جب کراچی میں ہوتا ہوں اپنے حلقے میں ہی ہوتا ہوں. کسی نے مجھ سے آ کر یہ شکایت نہیں کی کہ یار میرے گھر میں کھانا نہیں پکا. اچھا، ہاں، میں آپ کو سیلانی والے کھلا رہے ہیں نا، یہی کہنے ہوں گے نا سر. نہیں، دیکھیں میں ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کہ آپ کیا چاہ رہے کھانا نہ پکے، مہنگائی کی بات. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، وہ وہاں پر مسائل ہی ڈیفرنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری صفائی کا انتظام کریں، سیوریج کا نظام تباہ و برباد. وہ کہتے ہیں ہمارا پانی کا نظام تباہ و برباد. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسکول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسپتال نہیں ہے، کلینکس نہیں ہے ہمارے پاس. کہہ رہے یہ چیزیں، اور اس کے ذمہ دار وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم ہے. نہیں، یہ نہیں کہتے، وہ حکومت کو کہتے ہیں. سر نہیں، ماضی کی بات نہیں کرتے، وہ ماضی کی بات نہیں کرتے. وہ دیکھیں ماضی جو آج دن گزر گیا وہ گزر گیا. میں فیس کر رہا ہوں، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے جب ان سے وعدے کی، وہ کہتے ہیں جب آپ، اب میں جب ان کے پاس جاتا ہوں، یہ بتا دیجئے جناب، جب تک آپ کے وفاقی وزراء شہر میں بیٹھ کر کچہری نہ لگائیں گے جس میں اختیار بیگ صاحب سے لے کر ان کا باہر کا چوکیدار تک سامنے آ کر یہ نہیں کہے گا میرا مسئلہ نہیں، آفتاب بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، شاہین صلاح الدین کا مجاہد میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ ہے. لوگ نہیں جاتے اب سے اسمبلی میں، انہیں پتہ ہے کہ اندر داخلہ اختیار بھائی کا نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے کیونکہ مجھے جواب دینا ہے. پوچھا اسی حکومت سے جائے گا جو پاور میں ہوگی. اس لیے میں ذرا بریک کی طرف جاؤں گا، پھر حاضر ہوتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ڈان نیوز میں مجاہد ولی آپ کو خوشامدید کہتا ہے. گفتگو ہو رہی ہے ہماری محترم ڈاکٹر مرزا افطار بیگ صاحب. میں نے کہا کہ فیڈریشن کے تو تعلق ہے, پیپل پارٹی سے بھی تعلق ہے, لیکن شہر کے آدمی ہیں. اسی طرح شاہین سیڈن اور میں آفتاب جہانگیر صاحب سے بھی بلا شبہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ عام آدمیوں میں سے ہیں. اور اگر میں نے کہا نا, اگر آپ وہ وزیر ہوتے تو شاید بڑی مشکل ہو جاتی مجھے ان تک پہنچنے کے لیے. ذرا ایک پیغام بھی جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف. لیکن ایک بات ہے نا بیگ صاحب, یہ جو بنیادی مسئلہ جو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص صاحب تبدیلی اور تبدیلی, دیکھیں جی کرپشن ہم ختم کرنا پاکستان کی سوسائٹی میں جو جتنا ڈیپ روٹیڈ ہے اوور نائٹ نہیں کرتے. آپ یہ جو ہے آپ نے جو اداروں کو ایف آئی او نیب کو چھوڑا ہے, کیا وجہ ہے کہ باہر سے لوگ ابھی تک نہیں آ رہے؟ جب خان صاحب جو ہے خود شوکت خانم کے لیے لندن اور امریکہ جاتے ہیں تو ان کو 20-20 کروڑ ڈالر اور پاؤنڈ ملتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی پاکستانی اب تک کتنے پیسے لے کے آیا ہے, کیوں نہیں آ رہا ہے یہاں پر؟ کیا خوف ہے جب تبدیلی آ گئی ہے, انصاف کی حکومت آ گئی ہے؟ بہت اچھا سوال, دل کا میرا سوال آپ نے کہا ہے, میں چاہتا تھا اس پہ بات ہو. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو جو ہیرسمنٹ آج کل ہے وہ کبھی بھی اتنا نہیں تھا. میں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں, ہر حکومتوں میں ہائیسٹ لیول پہ میں ڈیل کرتا ہوں. آپ بلیو کریں بیوروکریٹ بھی کوئی فائل موو نہیں ہو رہی ہے, اور بزنس کمیونٹی بھی ہیرسمنٹ جو ہے سو مچ سو, وہ تو عمران صاحب نے پھر نوٹس نکالا کہ جنہوں نے ایمنسٹی میں ڈکلیریشن کر دی تھی ان کو بھی ایف آئی اے کے لیٹر دوبارہ آ گئے, سورس آف فنڈ بدلائیں. تو میں نے کہا, عمران صاحب سے مل کر آیا تھا اور فائنانس منسٹر آئے تھے فیڈریشن میں, کہا کہ 2 ظلم ہوئے تھے اس ملک کے ساتھ, پہلا نیشنلائزیشن, دوسرا فریزنگ آف اکاؤنٹ, تیسرا اب ہوگا آپ کے دور حکومت میں کہ ہیرسمنٹ میں جو آپ ڈکلیئر لوگوں کو جو ایمنسٹی میں انہوں نے سب اثاثے ڈکلیئر کر دیے, اور یہ ہے کہ آپ نے اس میں بات نہیں کرنی ہے, ایسے کلوز چیپٹر پینلٹیاں لے لیں آپ نے ٹیکس کی, وہ اب آپ نے اگر پنڈورا کھولا. اور پھر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکالا کہ نہیں ہوں گے, لیکن لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ دیکھ کے ہی کہ بھئی یہ قابل اعتبار نہیں ہے, ان کی پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں ہیں, یہ یو ٹرن لیتے ہیں. بلیو می, کوئی نئی صنعت نہیں لگ رہی, نئی صنعت نہیں لگے گی, کوئی نئی جاب کریشن نہیں ہو رہا ہے. ہم سروائیو کر رہے ہیں انڈسٹریز صرف اس لیے بیٹر ٹائم. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوشش نہیں کر رہی حکومت, بہت کوشش کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ آن بورڈ بھی ہے, لیکن نتائج سامنے نہیں نظر آ رہے ہیں. اب ایک چیز سے میں یہ بات تم سے کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ عمران صاحب کو بزنس کمیونٹی میں ایک بزنس مین کنونشن کر رہا ہوں, پورے پاکستان کے ٹاپ کے بزنس مین ایکسپورٹر انڈسٹری کو کراچی میں, انہوں نے ٹائم دیا 19 یا 26 فروری کا. آمنے سامنے میں نے عمران صاحب سے کہا کہ آپ اپنی اکنامک ٹیم کو لے کے بیٹھیں گے, ہم بتائیں گے کہ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں, ہم ٹائم دینا چاہتے ہیں, ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی پینک کریٹ نہیں کرانا چاہ رہے, لیکن آپ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے چلیں گے اور اس طرح کا پینک ہیرسمنٹ آپ ختم نہیں کریں گے. شاہین اس کو اضافہ کر دیں, پھر میں آفتاب بھائی ساتھ ہی پوچھتا ہوں. شاہین آپ نے یہ فیل کیا جیسے جو بات کریں, مثلا یہ کہ جو آپ لوگ اتنے سینئر لوگ بیٹھے, میں کیا بتاؤں, تھوڑا بہت مجھے بھی 2 مہینے پہلے چائنا جانے کا اتفاق ہوا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا جو 80s میں آیا, وجہ یہی تھی وہ جو تائیوان میں اور ساری دنیا کے چینی آ گئے نا پیسے لے کے, انہوں نے تو نہیں پوچھا یہ تم نے کروڑ ڈالر کہاں سے کمایا, یہ کہاں سے لایا. وہ آدمی جو آتا ہے ابھی وہ ایئرپورٹ پہ کوئی 500 پاؤنڈ کی چیز رکھی ہوتی ہے, پوچھتی ہے کہاں سے آ رہے ہیں, کون سا بزنس ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو پیسہ ہمارا باہر موجود ہے اور آپ ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس کا اگر 10% بھی آ جاتا تو شاید آپ کو ضرورت پڑتی کہ آپ جو ہے ملکوں جو ہے, میں کشکول کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہوں, اچھا صحیح لگ رہا ہے کہ آپ جائیں صرف ایک کام کے لیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف جائے ہی قرضہ لے, جو اچھی بات نہیں ہے. فرینڈشپ کے لیے جایا جاتا تھا, دوستی کے لیے جاتا تھا, اور بہت سے ایشو تھے. لیکن اب یہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی فورن منسٹر, فائنانس منسٹر, پرائم منسٹر ملک گیا تو پیسے لینے کے لیے. ایک تو جس حالت میں جیسے بیگ صاحب نے پہلے کہا تھا ملک ملا ہے, کشکول کہہ لیں یا فائنینشیل فنڈنگز کہہ لیں یا جو بھی آپ کو لینا ہے لے رہے ہیں. اس سے پہلے بیگ صاحب نے شروع میں کہا تھا IMF کا, دیکھیں میرا خیال ہے ڈیلے ان اے وے بہتر ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گریس کو دیکھیں, گریس نے کتنا قرضہ لیا, اکانومی کو بہتر کیا, بینکرپٹ ان کی اکانومی تھی, اور صحیح لوگوں نے صحیح جگہ لگایا تو کچھ فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں اگر وہی بیوروکریٹ, وہی ٹیم بیٹھی رہے گی اور وہی پیسے لوگوں سے آپ مانگتے رہیں گے, IMF سے مانگے, دوسرے ملکوں سے, اور وہی ڈیولپمنٹ کا منسٹر وہی ہے جو نواز شریف کے ساتھ 5 سال رہا. جب وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سال میں معیشت تباہ ہوئی ہے ڈیولپمنٹ کا, تو کہیں گے بھائی 5 سال جب تک ٹیم میں تبدیلی نہیں آئے گی, جو میں نے پہلے کہا کہ ریسورسز کو ول اینڈ ڈٹرمنیشن ہے گورنمنٹ میں, حکومت. پانی بجلی کے وزیر بھی شاید وہی لگائے گئے جو پہلے پچھلے میاں صاحب کے دور میں تھے. ہمارے
خاصات کا بیٹا 10 کے قریب منسٹر جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جو پہلے اور بیوروکریٹس میں اب یہ جو بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس بحال نہیں ہوتی. بیگ صاحب تو آپ کو مطلب ہے نمائندہ آدمی اور وائی وہ اسکرین پر آ کے یہ کوئی اور فرینڈلی فیڈریشن کے بیان پہ اور میں اچھی چیزیں اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں. بالکل اختیار بھائی سے اتفاق کرتا ہوں. یہ تو بہت اپریشیٹ میں اختیار بھائی سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہوا اور ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی کی روشنی کے اندر ابھی تک ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جو ہماری بیک بون ہے وہ کانفیڈنس گین نہیں کر رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ پھر کہیں کوئی دوسرا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. آپ کو شاید یاد ہوگا ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان اس سے پہلے ایک معاشی طور پہ کمزور ملک تھا. مجھے کہاں یاد ہوگی سیکنڈ ورلڈ وار, مجھے کوئی 65 کی جنگ کی بات کرے نہیں, میں آپ کو جو بتانا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب جو ہے 20 سال پہلے کیا کہتے تھے وہ میں اصل میں جو بات میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ کمزور ملک تھا تو اس کے لوگ بھی مائیگریشن کر کے بولیویا, چلی اور ادھر جایا کرتے تھے. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کا جب وہ تباہ ہوا تو اس نے ایک اعلان کیا وہاں کی اس وقت کی قیادت نے کہ جو جاپانی باہر ہے وہ آئے پاکستان میں آ کے اپنا کردار ادا کرے. تو جو جاپانی آئے ان کو تو انہوں نے اپنے سر کا تاج بنایا, جو نہیں آئے وہ تو اکنامک پاور بن گیا اور آج وہاں پر ایسٹ سے اور نیچے بن گئے وہ لوگ. وہ صرف ویزا لے کر آتے ہیں اور 2 سال کے لیے کام کریں گے واپس جائیں گے. اب وہ کمزور ہیں جاپانی. پاکستانی قوم بھی بہت طاقتور ہے, بڑی صلاحیتوں والی ہے. اگر اس پر اعتماد آ جائے پاکستان کے اوپر نہیں آ رہا. اچھا وہ آئے گا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ مجاہد بھائی وہ آئے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پاکستان میڈیا انڈسٹری کبھی اتنی تباہ نہیں ہوئی جناب. وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی. نہیں ہماری وجہ سے نہیں ہوئی. وہ اینکر جو ہے خود تو 25 لاکھ لیتا ہے اور 25,000 والے کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس کو فارغ کر دو. ایسا نہ کریں مجاہد بھائی, انصاف کی بات کریں. بات یہ ہے کہ تھوڑا ایگزیجریٹڈ. دیکھیے آپ چاہ رہے ہیں حکومت جو کپتان ہمارا جو ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آج بھی پاکستانی قوم جو ہے عمران خان کے اوپر اعتماد کرتی ہے. لگے گی تو پھر اوورسیز پاکستانی مجاہد صاحب سنیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی دیکھیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آج آپ اگر امریکہ کی صورتحال دیکھ لیں تو ٹرمپ کے اوپر اکثریت لوگوں کی جو ہے اس کے خلاف ہے, لیکن وہ اپنا ٹائم پورا کر رہا ہے. وہ خلاف نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہے. میں وہاں سے جو بازار نظر آتا ہے, لیکن یہ ایک چیز کا مجھے پریز کرنے دیں ان کی گورنمنٹ کو, وچ از ویری گڈ. بہت سے لوگ خلاف ہیں, ایکسپلائٹ کر رہے ہیں حج کے اوپر. دیکھیے مذہب میں بھی آیا ہے, ویسے بھی ہے. اگر آپ کی حیثیت ہے آپ کر سکتے ہیں تو حج کیجئے, ٹھیک ہے حج کریں. اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے آپ مالی طور پہ تو آپ پہ فرض نہیں ہے. آپ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جی سبسڈی دو, بھائی حکومت اس چیز میں کیوں سبسڈی دے؟ اس مرحلے پر ذرا مشکل تو ہو رہا ہے کہ ذرا میں بریک لوں, لیکن بریک کی طرف تو جانا پڑے گا کہ کیمرے کے پیچھے سے مجھے کہا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا کچھ نہ کرو تو بہتر ہے, کچھ کرو گے تو ہوگا. اب آپ جو میں کہہ رہا ہوں, میں کوئی میڈیا کے ان اینکروں کو ڈیپینڈ کر رہا ہوں, نہ اس کو کروں گا. جہاں غلط ہے غلط, میں ان کو نہیں کروں گا. لیکن جب آپ کے یہاں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوں گے, جب آپ کا انویسٹمنٹ نہیں ہوگا تو اس کی تشہیر کہاں سے ہوگی؟ وہی لوگ تو کنٹریبیوٹ کرتے تھے نا. چلیں ہم گورنمنٹ سیکٹر. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری ٹیم مسلسل کام پہ ہے اور ہمارا قائد پرائم منسٹر اور جتنا وہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں. اچھا میں تو ان سے بھی کہتا ہوں, سب سے کہتا ہوں, میں تو بزنس مین طبقوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ بیٹھیں, آپ پرابلم تو بتاتے ہیں, حل نہیں بتاتے. ماہر معاشیات سارے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے, آدھے جو ہیں وہ کہہ رہے جی بڑا اچھا ہو گیا, اور آدھے کہہ رہے بھائی اگر اچھا ہو گیا تو آپ بیٹھے حل بھی تو بتائیں. یہ اسد عمر نے ہمارے ساتھ, ہاں تو پھر آپ اس پہ آپ خود کہتے ہیں کہ بہت اچھا, ابھی آپ ایگری کر رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا, اپریشیٹ بھی کیا. ہاں تو بالکل انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ رابطے کے ساتھ رہ کر آپ کے مشورے سے ہم انشاءاللہ آگے نکلیں گے. لیکن جو ان کا ہیراسمنٹ کا برڈ ہے وہ ایک حد تک صحیح ہے. اس کی وجہ یہ وہ ماضی میں ہوا ہے, وہ ماضی میں ہوا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک وہ کانفیڈنس ہے. ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے اداروں کو چاہیے
اداروں کو چاہیے جو خوفزدہ کیا ہوا ہے بزنس مین طبقے کو، جس میں بہت سارے ادارے ہیں، جس میں FBR بھی ہے، جس کے اندر نیب بھی ہے، جس کے اندر دوسرے بھی ہیں، FI ہے، انہیں چاہیے کہ بھائی یہ جو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، جو چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں، ان کو دوبارہ نہ چھیڑا جائے. بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس بحال کریں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر سے باقی بہت ساری چیزیں خود بخود اور سب سے بڑھ کر بات وہ یہ بالکل ہے بیک ڈور پہ چلے گئے. کپتان کی ٹیم جو ہے وہ ابھی تک سمجھتی ہے کہ ان کے کیمپ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ باہر نہیں نکلنے کے لیے تیار ہے، وہ فیس کریں. میں آپ کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھلے کس کو میں اگر ایسا ہے تو چلے وہ جو ان کی جو میڈیا ٹیم مجھے یہ بتا دے نا کہ ان کے ٹیم کے کھلاڑی پچھلے 150 دن میں کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد، کراچی، یعنی اپنے گاؤں کے علاوہ کتنی جگہ کتنی بار گئے ہوں گے مجھے، اور انہوں نے کتنا ٹائم دیا. کیا انہوں نے، میں نے کہا نا ایک رات رہنے کا بڑا فرق پڑتا ہے. جب آپ شام کو نکلتے ہیں تو آپ شہر کی سڑکیں دیکھتے ہیں. اب آپ سن لیں. جب آپ اچھا سنیں یہ نہیں ہوتا کہ پیٹرولیم کا منسٹر PSO کے MD سے ملے، اسے فارغ کرے اور گھر چلا جائے. آخری لمحات آپ سن لیں. علی زیدی کراچی، فیصل واڈا کراچی، فاروق نسیم کراچی، اور مقبول صدیقی کراچی، فہمیدہ مرزا سندھ، میاں محمد سمرو سندھ، علی محمد مہر سندھ. اچھا میں بتاؤں رزاق داؤد اگر یہی اپنے گاؤں میں چکر لگا لے تو کافی ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں، میں لکھ کے دکھا دوں گا کہ جب تک ہمارے محترم دوست واحد MNA ڈاکٹر PTI کراچی میں تھے، کراچی سے زیادہ وہ بنی گالا میں رہتے تھے. نہیں اب تو خیر وہ صدر ہیں آتے ہیں، لیکن سوری سے میں یہ بتا، میں صرف کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کنسرن لوگوں کے پاس وہ صرف آئیں. دیکھیں آپ کے لیے اتنی اچھی اپارچونٹی ہے یہ کہ آپ دل جیتیں، کانفیڈنس اپنا کریٹ کریں اور کراچی کی اونرشپ لیں اور کراچی کے ایشوز حل کرائیں. دیکھیں ابھی یہ جو بلڈنگوں کے ڈیمولیشن کا نوٹس آ گیا تھا، ہم نے فیڈریشن میں بلایا، ہم نے کہا کنٹیمپٹ والی بات نہ ہو جائے، لہذا ود آل ریسپیکٹ ٹو عدالت عظمیٰ، لیکن ہم نے کہا کہ کوئی وایا میڈیا نکالیں. 500 بلڈنگیں ٹوٹ کے لوگ جو روڈ پہ سردی میں آئیں گے، یہ کہاں جائیں گے؟ ان کی اپارٹمنٹ جنہوں نے لیے ان کا کیا قصور؟ میں بھی یہ کہتا ہوں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، متبادل روزگار لیکن جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو تو سزا کی، ان کو تو سزا ملنی چاہیے. لیکن بحیثیت پھر آئندہ کے لیے احتیاط ہو جائے. دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ میں آپ بیٹھے، آپ یہ نہیں دے رہے تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ اپرچونٹی کو گین کیجئے، لیجئے اور جا کے بتائیں کہ بھائی یہ آلٹرنیٹ پلان فیڈرل گورنمنٹ آپ کے لیے مدد کرنے کو تیار ہے. ابھی آپ کو 3 تاریخ تک ٹائم بند ہو گئے. 3 تاریخ تک ٹائم ہے. ریویو پٹیشن کے لیے وفاق نے بھی کرنی چاہیے اور سندھ نے بھی، میں نے مشورہ دیا 3 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے بعد ریویو پٹیشن کا ٹائم باہر ہو جائے گا. آپ کریں. ہم نے ریکویسٹ کرا ہے کہ کوئی چینل نکالیں. اس پہ تو ہم آ ہی نہیں رہے، ابھی تو پولیٹکس پہ آئے نہیں ہیں، 18ویں ترمیم پہ تو میں آ ہی نہیں رہا. یہ جو آپ کے جو منسٹر کھڑے ہوتے ہیں کہ فلاں ہتھ کڑی میں ہوگا، فلاں اگلے دن جیل میں جائے گا، بھائی آپ عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں، انہیں کرنے دیجئے آپ. اور واقعی وہ کر رہی ہیں، لیکن وہ وہاں وہی لینگویج استعمال کر رہے ہیں جو وہ جو کرتے تھے عمران آپ کے خان صاحب جس کے لیے استعمال کرتے تھے 2 لوگوں کے لیے. کیا نام تھا وہ جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہو تو پیشن گوئی مت کریں. نہیں، کانفرنٹیشنل سیاست، حکومت میں آ کے کانفرنٹیشنل سیاست کرنا، اس کنفرنٹیشن سیاست نے اپوزیشن کو متحد کر دیا. اور آپ کو بہرحال سوری چوزو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ لاہور اور اسلام آباد کی حکومت بیساکھیوں اور تنکوں پر کھڑی ہوئی ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو رولر اصل میں کون ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ 7 بیساکھیاں ان کی، 4 ان کی، 3 ان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فارمولے کو بھی چینج ہونا چاہیے. وہ تو بعد یہاں تک آیا تو بعد بی بی جی نے جب شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جب بعد میں گئی نہیں تو انہوں نے کہا ہم نے بڑی غلطی کری ہے جو حکومت 89 میں لی. اگر ہم انتظار کر لیتے تو کچھ لوگ خاص صاحب کو یہ لیے، میں بھی یہ بھی مشورہ دینے لگا. وہ کہیں گے بھائی آپ کون ہوتے ہیں، ہمیں اتنی مشکل سے تو گورنمنٹ بنی ہے. میں محترم بیگ صاحب اور ہمارے آفتاب بھائی آئے، پہلی بار آئے، ذرا سا مجھے لگا کہ تھوڑی سی ان سے زیادہ کچھ سوالات میں میری آواز ذرا تھک گئی کہ بلند اور تلخ ہو گئی. لیکن شاہین صلاح الدین کیونکہ ساتھ موجود تھیں، انہوں نے ذرا ان کا خیال رکھا. اور یہ تو پولیٹیکل ڈسکشن کا مقصد یہ ہے. اور خاص طور پر میں پھر یہ زور دوں گا، اسی لیے آج میں اپنے تینوں مہمانوں کو اپنے شہر کے اسٹوڈیو میں اس لیے بلایا ہے. اور میں خالی شہر کراچی کی بات نہیں کرتا، میں تو اسلام آباد یا شہر گھر جاتا ہوں کہ وہ جو فیڈرل منسٹر وفاق کے منسٹر یہ سمجھتے ہیں یا تو وہ اپنے حلقے یعنی اپنے گاؤں کے ہیں یا خالی اسلام آباد کے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر میں سوری چوسے میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن ریکارڈ دیکھ کر بتا سکتا ہوں
کہ 22 یا 28 فیڈرل منسٹروں نے کتنے دن یہاں پر رہے. شب بصری کا تو سوال ہی نہیں ہے, اور خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب جس طرح آپ پہلے آتے تھے اسی طرح آئیے, ویلکم کیجئے, اپنی آنکھوں سے دیکھیے. مجاہد بریلوی اجازت لیتا ہے اور اپنے مہمانوں کو انتہائی شکریہ کے ساتھ